اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معقول اول، ثانی فلسفی و ثانی منطقی۔ یہ نام جو آپ نے سنے پڑھے، یہ تھوڑا سا غیر مانوس سا اور نیا اور عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ معقول اول کیا ہے، ثانی فلسفی کیا ہے، ثانی منطقی کیا ہے۔ لیکن ابھی جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ متن سے مثال وغیرہ کے ساتھ تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ ہم متن سے آپ کو لے کے چل رہے ہیں۔ درین سے قضیے دقت کنید، نیچے دیے گئے 3 قضیوں میں دقت کیجیے۔ ابھی انشاءاللہ منطق میں پڑھایا جائے گا، منطق کے کلاس والوں کو، اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں منطق ان کو پتہ ہے کہ فلسفے اور منطق کی ایک اصطلاح ہے قضیہ۔ جب کوئی جملہ کہا جاتا ہے، کوئی خبر دی جاتی ہے، سورج تابناک ہے، زید عالم ہے، سیاہ اور سفید آپس میں ضدین ہیں، تو ان سب چیزوں کو جو ہے، جملوں کو جو خبر دی جاتی ہے، ان کو قضایا کہتے ہیں۔ کسی بھی بات کو صحیح ثابت کیا جائے یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، جو صحیح اور غلط ثابت کیا جا سکے، اسے قضیہ کہتے ہیں۔ اسی کی جمع ہے قضایا۔ منطق کی ایک بحث ہے باقاعدہ قضایا۔ جو لوگ منطق ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی قضایا کی بحث آنے والی ہے۔ تو معقول اول، ثانی فلسفی و منطقی۔ خوب، در ان سے قضیہ دقت کنیز، ان 3 مثالوں میں، ان 3 قضیوں میں غور کیجیے آپ۔ نمبر 1، آتش سرخ است۔ آتش جو ہے وہ کیا ہے؟ سرخ ہے۔ آتش علت حرارت است۔ آتش یعنی آگ حرارت کی علت ہے، اس کا سبب ہے، اس کی وجہ ہے، ریزن ہے۔ آتش کلی است۔ آتش یعنی آگ جو ہے وہ کلی ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے دیکھی۔ خود لفظ آتش کے بارے میں 3 جملہ کہا گیا۔ سرخ است، یہ بھی صحیح ہے۔ علت حرارت است، یہ بھی صحیح ہے۔ اور آتش کلی است، یعنی مفہوم جو آگ کا ہے وہ کلی جزئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی خاص پرٹیکولر پوائنٹ پہ رکھ کے آپ آتش نہیں کہتے۔ آتش کئی طرح کی ہو سکتی ہے، جہاں جس طریقے کی ہو، کم ہو، زیادہ ہو، اور بھی جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں آتش کے بارے میں۔ کلی طور پہ مفہوم آتش کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو جب مفہوم آتش کی گفتگو ہوگی تو کہا جائے گا آتش کلی است۔ درینجہ سے مفہوم سرخی و علت و کلی در مورد آتش بیکار افتیاز۔ آتش کے لیے یہاں 3 مفہوم استعمال کیا گیا ہے، سرخی کا، علت کا اور کلی کا۔ ببخشید، در مورد آتش بیکار افتیاز، آتش کے سلسلے میں کام استعمال ہوا ہے۔ وہ ہر یک شناختی خاص از آتش به دست میدہند، اور تینوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ آتش کے متعلق ایک خاص شناخت جو ہے وہ ہمارے حوالے کرتی ہیں، آتش کے متعلق خاص باتیں بتاتی ہیں، آتش کے متعلق خاص پہچان ہم کو فراہم کرتی ہیں، تینوں چیزیں۔ بین ان سے مفہوم چھ فرقائی می بینید، یہ 3 مفہوم ہیں، تینوں مفہوموں سے آپ کو الگ الگ 3 باتیں معلوم ہوئی، تو آپ ان تینوں مفہوموں کے درمیان آپس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ فرق ہے تینوں میں۔ تفکیک بین ان مفاہیم از ابتکارات فلاسفہ اسلامیہ، ان تینوں مفہوموں کے درمیان تفکیک یعنی جدائی یعنی فرق کو سمجھانا جو ہے، یہ اسلامی فلسفیوں کے ابتکارات میں سے ہے، ان کی اختراعات، ان کی ایجاد ہے۔ ان تینوں مفہوموں کے فرق کو جو بتایا ہے وہ مسلمان فلسفیوں نے بتایا ہے، فلاسفہ نے بتایا ہے۔ وہ فوائد فروانی بران مترتب، اچھا فائدہ کیوں ڈھونڈ، یہ تینوں فرق آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں تینوں میں؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کہاں؟ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان تینوں مفہوموں کے فرق کو بیان کر کے
مختلف آثار اس پر مرتب کیے جا سکتے ہیں. مختلف طریقے کا فرق، ان تینوں کے فرق سے مختلف طریقے کے ثمرات اور آثار دیکھے جا سکتے ہیں، فوائد اس پر مرتب ہوتے ہیں. وعدم دقت در بازشناسی و تمیز آنها از یک دیگر موجب خلطها و مشکلات زیادی در بحث فلسفی می گردد. اور اگر ان کے آپس میں سب کے فرق کو نہیں پہچانیں گے، دقت نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، تمیز یعنی جدائی ایک دوسرے کی کے درمیان نہیں کریں گے، تو فلسفی بحوث میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اجمالاً اشارے میکنیم کہ بسیاری از لغزش‌های فلاسفه غربی در اثر خلط بین ان مفاہیم حاصل شده است. ہم اشارہ کر رہے ہیں اجمالی طور پہ خلاصتاً کہ جو مغربی فلاسفہ ہیں، فلاسفرز، ان کی بہت سی لغزشیں، بہت سی غلطیاں اسی بنیاد پر ہوئی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ان تینوں باریک امتیازات کو سمجھا نہیں، اس فرق کو سمجھا نہیں کہ آتش کے لیے تین الگ الگ مفہوم ہے. ایک مرتبہ کہا جاتا ہے سرخ ہے، ایک مرتبہ کہا جاتا ہے علت حرارت ہے، اور ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کلی ہے آتش. اس کے فرق کو چونکہ وہ سمجھے نہیں کئی بار، لہٰذا یا اس پہ دقت نہیں کی، تو مشکلات کا شکار ہوئے ہیں. تو ابھی تک جو آپ نے پڑھا وہ صرف اتنا سے پڑھا، باقی تفصیلات چھوڑیے. اتنا بس دماغ میں رکھیے گا کہ لفظ آتش یا آگ کے لیے تین طریقے کے مفہوم بیان کیے گئے، تین الگ الگ قضیوں میں. ایک مرتبہ کہا گیا سرخ ہے، ایک مرتبہ کہا گیا گرمی کی علت ہے، ایک مرتبہ کہا گیا یہ مفہوم کلی ہے. ٹھیک، اب دیکھیے یہاں پر کیا بتاتے ہیں. مفہوم سرخ و نظائر آن را معقول اول گویان. سرخ یعنی اس کی کلر، اس کی شکل اور اس کا کلر جو بیان کیا گیا ہے، رنگ، اس طرح کے مفہوم کو فلسفے میں معقول اول کہتے ہیں. یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ کس نے دیا یہ نام؟ اسلامی، بتائیے گا، اسلامی فلاسفرس نے، اسلامی. آپ لوگوں میں سے جس نے لوگوں کی آواز جو میرے پاس کٹ کٹ کے آئی، تو میری آواز تو کٹ کے نہیں پہنچ رہی، کلیئر ہے نا؟ اگر میری آواز صحیح ہے تو آگے بڑھو. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی طرف سے آواز آئی تھی کٹ کے، ان کے یہاں ذرا سا نیٹ ورک پرابلم تھی. خوب، بتا دیجیے اگر میرے یہاں سے آواز صحیح نہ پہنچے تو. صحیح فرمایا آپ لوگوں نے. یہ اسلامی فلاسفرز نے یہ ساری چیزیں بتانا شروع کی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ سرخ جو کہا جا رہا ہے، یہ مفہوم سرخ، یہ جیسا مفہوم سرخ، سیاہ، دھندلا، یہ سارے مفاہیم جو ہیں یہ معقول اول کہلاتے ہیں. این دسته از مفاهیم کلی بوده بر امور عینی حمل می شوند و ویژگی مشترک آنها این است که ذهن به طور خودکار و بدون زحمت و تعامل آنها را از موارد جزئی و خاص عینی انتظام می کند. مراد از موارد جزئی و عینی عام از پدیده‌های بیرونی و درونی است که به ترتیب با حواس ظاهری و حواس باطنی وجدان درک می شوند. مثلا پس از این که انسان به کمک چشم یک یا چند شیء سفید را مشاهده کرد، عقل مفهوم سفیدی را انتظام می کند، و یا پس از این که انسان چند بار احساس ترس کرد، مفهوم ترس را به دست می آورد. مفاهیم مثل انسان، سنگ، سفید، گوسفند، چوب وغیرہ ہمیں معقول اول ہستند. دیکھیے، عبارت کے اس پہ مت جائیے گا. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے عبارت جو ہے وہ بہت واضح نہ ہو، گجلک ہو. میں جو خلاصہ مفہوم بیان کر رہا ہوں اس پہ دھیان دیجیے گا، اور بات پہنچ جائے، مفہوم اور معنی پہنچ جائے عبارت کا آپ کے ذہنوں میں، یہ زیادہ ضروری ہے. تو آپ نے محسوس کیا کہ مفہوم سرخ یا اس کے جیسے جو مفاہیم ہیں یہ معقول اول کہلاتے ہیں. خوب، کہتے ہیں کہ اس طریقے ان دستے
یعنی اس قسم کے اس طریقے کے جو مفاہیم ہیں، پہلی بات تو کلی ہوتے ہیں، دوسری بات یہ کہ یہ حمل کیے جاتے ہیں امور عینی پر، ان چیزوں پر کہ جو عینی ہیں، جس کا مشاہدہ ہوتا ہے، جس کو انسان دیکھتا ہے، جو حقیقت رکھتے ہیں. وہ ویژگی مشترک آنا اینس، اور ان جیسے مفاہیم کی، یعنی جنہیں معقول اول کہتے ہیں، ان جیسے مفاہیم کی مشترک اور کامن جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ذہن بغیر کسی زیادہ تأمل اور بغیر غور و فکر کے آسانی سے خود بخود ان کو درک کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، ان مفاہیم کو درک کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے چیزوں کو دیکھنے کے بعد. جزئی چیزوں کو، مثال کے طور پہ مفہوم سفیدی، سفید دیوار دیکھا، سفید کبوتر دیکھا، سفید لباس دیکھا، سفید برف دیکھا، سفیدی بہت سی دیکھنے کے بعد پھر اس سے ان چیزوں کو، جزیات کو، یہ عین ہے نا، یہ عین ہے، یعنی خارج میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، عین چیزیں آپ سمجھ لیجئے. یہ جو بے بخشی، یہ جو ان چیزوں کو دیکھا، کبوتر کو، دیوار کو، ٹاول کو، کپڑے کو، کسی بھی چیز کو، سفید چیزوں کو دیکھا، تو ان کو دیکھنے کے بعد 4 6 10 20 سفید چیزوں کو دیکھنے کے بعد مفہوم سفیدی کو عقل نے خود بخود درک کر لیا، بغیر کسی چیز کی مدد کے، بغیر غور و فکر کے. معقول اول، بات واضح ہو رہی، دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. معقول وہ چیز جو درک کی جاتی ہے، عقل میں آتی، سمجھاتی ہے. معقول اول یعنی بغیر کسی چیز کے سہارے کے جو چیزیں درک کی جا رہی ہیں. مثال دی انہوں نے کہ جیسے انسان جو ہے وہ بہت سی سفید چیزوں کو دیکھتا ہے، کئی ایک سفید چیزوں کو انسان کی نگاہ دیکھتی ہے، اور مفہوم سفیدی کو انسان کا ذہن دیکھتا ہے اور درک کر لیتا ہے مفہوم سفیدی کو. یا انسان نے کئی بار مثال کے طور پہ خوف کا احساس کیا، سامنے سے کیا نام ہے گاڑی آتے ہوئے دیکھا، راستے پہ چلتے ہوئے فوراً کنارے ہوا، ارے ڈر لگا اس کو کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے خدا نخواستہ. سامنے سے کسی جانور کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا، فوراً بھاگا، کتا بھونکا تو بھاگا، ارے کہیں کاٹ نہ لے، ڈر کا احساس ہوا. چھت پہ سے جو ہے وہ یا کسی بلندی سے گرنے والا تھا، فوراً اپنے کو سنبھالا، ڈرا کہ ارے کہیں گر نہ جائے، چوٹ لگ جائے گی. تو یہ کئی بار جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے روبرو ہوتا ہے، احساس کرتا ہے ڈر کا. تو مفہوم ترس جو ہے، مفہوم خوف، کسی کو سمجھانے، بتانے اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کو ڈر یا خوف کا مفہوم سمجھانے کے لیے کیا آج تک کوئی استاد بیٹھا یا اماں ابا نے سمجھایا ڈر کا مفہوم؟ خود بخود ہاں، حالات سے روبرو ہوتے گئے، ڈر لگتا گیا، اندھیرا ہوا، لائٹ چلی گئی، بچپنے سے ہی دیکھ لیے، فوراً انسان ڈر گیا، اندھیرے اکیلے ہیں گھر میں. تو یا رات میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ ماں باپ کہیں گھومنے گئے ہوں، یا کہیں کسی کام سے گئے ہوں، کسی پارٹی فنکشن میں، شادی بیاہ میں گئے ہوں، پروگرام مجلس میں گئے ہوں، گھر میں اکیلے ہوں، اچانک کھٹ کھٹ ہوا ہو تو انسان ڈرنے لگتا ہے کون آ گیا. تو اس ڈر کے لیے کسی دلیل کی، کسی ذریعے کی، کسی سبب کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود انسان درک کر لیتا ہے. تو ایسے مفاہیم جو ہیں، مفاہیم مثل انسان، سنگ، سفیدی، گوسفند، چوب وغیرہ، یہ ہمیں کیا کہلاتے ہیں؟ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ ہمیں معقول اول ہستان. اس طرح کے مفاہیم جو ہیں وہ معقول اول کہلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عبارت کی میں گجلک بازی میں آپ کو میں نے نہیں الجھایا ہے، میں نے اس میں نکال کر کے مطلب آپ کو سمجھا دیا، تو بات سب تک پہنچ گئی ہوگی. بس خلاصہ یہ ہوا کہ ہر وہ مفہوم کہ جو بغیر کسی تعاملات عقلی کو بروئے کار لائے، بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی استدلال کے عقل درک کر لیتی ہے، اسے معقول اول کہتے ہیں. لال کلر آپ کو پتہ ہے، آگ نظر آ رہی لال ہے، تو آتش سرخ اس کے، اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہے؟
آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے، عقل درک کر رہی ہے بغیر کسی عملیات کے، اس کو معقول اول کہتے ہیں. خوب، دوسرا مفہوم علت. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ علت. علت، مفہوم علت، یہ صفحہ نمبر 87 پڑھ رہا ہوں میں، صفحہ نمبر 87 کا تیسرا پیراگراف، آخری پیراگراف. مفہوم علت و نظار آن را معقول ثانی فلسفی میگویند. اس طرح کے مفہوم کو، علت وغیرہ جیسے مفاہیم کو معقول ثانی کہتے ہیں. معقول ثانی کون سا؟ معقول ثانی فلسفی. دو معقول ہے، یہ معقول، یہ ایک ایرو بنے گا معقول اول، کیا نام ہے، معقول اول، دوسرا ایرو بنے گا معقول ثانی. پھر معقول ثانی میں دو ایرو بنے گا، ایک جگہ لکھا جائے گا معقول ثانی ہے فلسفی، ایک جگہ لکھا جائے گا معقول ثانی ہے احسان منطقی. اب جب معقول اول آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے نا، تو فلسفی اور ثانی تو خود بخود سمجھ میں آ گئے ان دونوں مثالوں سے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے فرماتے ہیں کہ مفہوم علت و نظار آن را معقول ثانی فلسفی میگویند. جو کہتے ہیں کہ آتش علت حرارت، یہ سب باتیں کون کس کی علت ہے، کون کس کے علت نہیں ہے، کون کس چیز کی وجہ سے ہے، کون کس چیز کی وجہ سے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ یہ سب بحثیں کہاں ہوتی ہیں؟ علم منطق میں ہوتی ہیں، علم فلسفہ میں ہوتی ہیں. یہ اس کی علت ہے، وہ اس کی علت ہے، یہ سب بحثیں کہاں ہوتی ہیں؟ فلسفے میں ہوتی ہیں. اور ابھی تک آپ نے جو لوگ خاص کر کلاس منطق کے ہمارے ساتھ ہیں اور جنہوں نے پڑھ لیا پہلے منطق، وہ بتائیں گے انشاءاللہ، سبھی کو تقریباً علم ہے اس چیز کا، کہ جو ساری بحثیں ہو رہی تھیں کہ مفہوم یا کلی ہے یا جزئی ہے، اور مفہوم اور یا متباین ہے یا مساوی ہے یا فلانا ہے، یا تمام چیزیں. اور ہر جگہ بار بار اس طرح کی بحث میں کیا کہا گیا؟ منطقی کو اس میں جو ہے وہ کلی سے کام ہے، منطقی کو کلی سے کام، منطقی کو کلی سے کام ہے. ٹھیک ہے، قوانین کلی وضع کرتا ہے منطقی، اس لیے کلی سے سروکار ہے. تو یہ ساری جو باتیں کہتے چلے آ رہے ہیں ابھی تک منطق میں مسلسل، آپ لوگ کئی روز سے آپ لوگ پڑھایا جا رہا ہے، اس سے کیا اندازہ لگتا ہے کہ جب اس طرح کا مفہوم آئے کہ آتش کلی است، مفہوم آتش کلی است، تو اسے معقول اگر کہا جائے گا تو کون سا معقول کہا جائے گا؟ معقول کلی فلسفی یا منطقی؟ احسان، منطقی کہا جائے گا. جی ماشاءاللہ. خوب، چلیے، تو مفہوم علت و نظار آن را معقول ثانی فلسفی میگویند. علت کے مفہوم کو اور اس کے جیسے مفاہیم کو مفہوم وہ معقول ثانی فلسفی کہتے ہیں. انتزاع و دستیابی به این دسته از مفاهیم نیازمند کند نہیں، یہ دال لکھا ہوا ہے، اس کو کنج جیم ہوگا یہاں، یہ اشتباہ چاپی ہے. نیازمند کنج و کاو ذہنی، وہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی متن لفظ بلفظ پڑھنا چاہتا ہے تو کنج کر دے، اس کو جیم بنا دے. کند و کاو جو لکھا ہوا ہے، کنج و کاو کہتے ہیں تلاش کو، جستجو کو، ڈھونڈنے کو. نیازمند کنج و کاو ذہنی و مقایسہ اشیاء با یک دیگر است. اس طرح کا مفہوم حاصل کرنا، انتزاع یعنی نکالنا، دستیابی یعنی حاصل کرنا. اس طرح کے مفاہیم کو سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے کنج و کاو ذہنی کی ضرورت ہے، اور اشیاء کو جو ہے ایک دوسرے سے مقایسہ اور کمپیئر کیا جاتا ہے، چیزوں کو ذہنی کوشش کے بعد، تلاش کے بعد. کیا پتہ کہ جو ہے وہ گرمی آگ کی وجہ سے ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے ہے. آتش علت حرارت است، اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ انسان کنجکاوی ذہنی کرتا ہے، کنجکاوی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تب جا کر کے سمجھتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کی علت ہے. ٹھنڈک آپ کو لگ رہی ہے تو کیوں لگ رہی ہے پتہ نہیں. آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا ہے، اور ٹھنڈا پانی پی کر کے جو ہے کولڈ ڈرنک پی کر کے ابھی لیٹے یا بیٹھے ہیں، تو اس میں آتا ہے ٹھنڈک جو لگ رہی ہے وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے لگ رہی ہے. ٹھنڈک لگ رہی ہے، ارے
क्यों ठंडक हो रही है? ओह एसी चल रहा है, देखा नहीं था एसी चल रहा है। तो फलां चीज़ की इल्लत फलां है, गर्मी लग रही है, क्यों लग रही है? ओहो आज फलां चीज़ गर्म खा लिया, उसकी वजह से गर्मी लग रही है। ठीक है, हो हम तो खाते नहीं हैं, लोग कहते हैं तीतर बटेर खा के आए हैं, गर्मी लग रही है। तो हर चीज़ की इल्लत तक पहुंचना ये किसका काम है? ये फ़लसफ़े का काम है। तो इस तरह के मफ़ाहिम को क्या कहते हैं? माक़ूल फ़लसफ़ी कहते हैं। मसलन वक्ती राबते वजूद आतश व वजूद हरारत रा मोरद दिक्कत व मुलाहज़े करार में दहीम व मी बिनीम वजूद हरारत मुतवक़्क़िफ़ बर वजूद आतश हस्त व हर गा आतश मौजूद में शवद हरारत नीज़ वजूद में आयत आनगा मफ़हूम इल्लत रा दर मोरद आतश व मफ़हूम मालूल रा दर मोरद हरारत बेकार बरीम। जब हम देखते हैं कि आग जलाई गई तो गर्मी आ गई, और जब भी आग जलती है तो गर्मी आती है, तो हमारे समझ में आता है कि आग जो है वो गर्मी की इल्लत है। अब ऐसी सूरत में हम मफ़हूम इल्लत को आग के लिए और मफ़हूम मालूल को गर्मी के लिए और हरारत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अक्ल के इस्तेमाल के बाद, कोशिश के बाद। अब ऐसे मुकायसात जो हैं, ठीक है, चाहे 1000 बार मिसाल के तौर पे हम आग को देखें और 1000 बार हम हरारत को महसूस करें, क्या लिख रहे हैं? अगर चुनिन मुकायसाती सूरत नगीरत, अगर इस तरह का ज़हनी मुकायसा मुवाजना जो भी बताया गया है कि आग को देखते हैं गर्मी आती है, जहाँ आग गई गर्मी आई, आग चली गई गर्मी ख़त्म हो गई, तो इस तरह की चीज़ों को अगर मुकायसा ना करें, चाहे 1000 बार आग को देखें, मगर जब तक अकली मुकायसा नहीं करेंगे ना, हरगिज़ इल्लत मालूल का मफ़हूम हमारे जहन में नहीं आएगा। और इसी तरीके से और बहुत से मफ़ाहिम जैसे वाजिब, मुमकिन, वाहिद, अक्सर या कसीर, बिलफ़ेल या बिलक़ुव्वा जैसे मफ़ाहिम जो आते हैं ना, ये सारे मफ़ाहिम जिनमें अक्ल से सरोकार है, अक्ल से इस्तेफ़ादा करके नतीजा हासिल किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? माक़ूल सानी कहते हैं। इसको अपने समझने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे सफ़ेदी के मफ़हूम को एक छोटा बच्चा भी दर्क कर लेता है, सफ़ेदी के मफ़हूम को जो है वो एक दीवाना भी दर्क कर लेता है कई सफ़ेदियों को देखने के बाद। लेकिन फ़लाँ चीज़ की इल्लत है, फ़लाँ चीज़ के लिए मालूल है, ये कैसे समझ में आएगा? है दुनिया में या वजूद ज़रूरी है चीज़ों के लिए या ज़रूरी नहीं? अगर ज़रूरी है तो वाजिबुल वजूद है, अगर वजूद ज़रूरी नहीं तो मुमकिन वजूद है, फ़लाँ ढमाका, ये सारे मफ़ाहिम कैसे आएंगे दिमाग में? ये क्या मुशाहदे से आ जाएंगे चीज़ों को देख करके? ये इसमें अक़लानी जौलानी की ज़रूरत है, जौलानियत की ज़रूरत है। हाँ, अक्ल से इस्तेफा, इसलिए इसको कहते हैं माक़ूल सानी, और जमा अगर कहेंगे तो माक़ूलात सानिया फ़लसफ़ी कहेंगे। खूब, तीसरी चीज़ है मफ़हूम कुल्ली, माक़ूल सानी मंतिकी। अब जो मफ़हूम कुल्ली बताया गया कि आतश मफ़हूम कुल्ली, आतश कुल्ली है, इस जैसे मफ़ाहिम को माक़ूल सानी मंतिकी कहते हैं। अंदेशे अज मफ़ाहिम काबिल हमल बर उमूर ऐनी निस्तन, सॉरी अंदेशे मैंने पढ़ दिया, इन दस्ते मफ़ाहिम काबिल हमल बर उमूर ऐनी निस्तन। आपने सफ़ेदी के मफ़हूम को अख्त किया था, इसको देखा सफ़ेद है, उसको देखा सफ़ेद है, उसको देखा सफ़ेद है, इसको 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 देखा सफ़ेद है। कई सफ़ेद देखने के बाद आपने ऐनियात का मुशाहदा करने के बाद जो चीज़ें नज़र आती हैं, मफ़हूम सफ़ेदी को निकाल लिया, इंतज़ा कर लिया। लेकिन ये जो कुल्ली है, ये मफ़हूम जो है वो ऐनियात को देख करके अक्स नहीं किया जाता है। इन दस्ते अज़ मफ़ाहिम काबिल हमल पर उमूर ऐनी निस्तन, ऐनी चीज़ों पर हमल करने के काबिल नहीं है ऐसे मफ़ाहिम। व तनहा दरमर्द मफ़ाहिम व सूरत ज़हनी बेकार में रवान, और ऐसा जो होता है कुल्ली या जुज़ी वगैरह टाइप की चीज़ें, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़हन के मफ़हूम पर वो किया जाता है, सादिक आता है, मफ़हूम ज़हनी पर सादिक आता है।
فلاں چیز کلی ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ذہن بتاتا ہے مصادیق کو سوچنے کے بعد کہ یہ کلی ہے، اس کے مصادیق کئی ہو سکتے ہیں، یہ جزئی ہے، اس کا مصداق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مفہوم ہے نا، کلی ٹائپ کا مفہوم، یہ ذہن میں آتا ہے، عینیات پر اس کو حمل نہیں کیا جاتا۔ مثلا شما نمی توانید بگویید آتش خارجی کلی است۔ مان لیجئے کہ یہ جو ہے وہ آگ ہے، یہ آگ ہے، سرخ ہے نا، آتش سرخ، یہ آگ ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آگ جو کلی ہے، یہ خارج میں جو آگ ہے کلی ہے۔ آگ کا مفہوم جو ذہن میں وہ کلی ہے، تھوڑی نا کلی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ کلی نہیں، بلکہ جو ذہن میں مفہوم ہے آگ کا، اس کو کہیں گے کہ لفظ آگ یا لفظ آتش یا نار یہ کلی مفہوم ہے۔ اور اس طریقے سے کلی مفہوم ہے کہ وہ آتش یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ آتش جو ہے وہ مثلا یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آتش جو ہے مثال کے طور پہ وہ آتش یہ بھی ہو سکتی ہے، تو کئی جو ہے وہ مصادیق اس کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس کو نہیں کہا کہ یہ کلی ہے، آگ تو یہ بھی ہے نا، مگر اس کو کلی کہا گیا کہ اس کو کلی کہا گیا جو یہاں ہے ذہن میں، جو ذہن میں، صادق پہ خارج میں صادق نہیں آتا۔ خوب، مفاہیمی از قبیل جزئی، موضوع، محمول، تصور، تصدیق، اس طرح کے جو موضوعات ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ معقول ثانی کے ہیں۔ اور چون در منطق پر امون آنا بحث مشن، چونکہ کلی، جزئی، موضوع، محمول، تصور، تصدیق، کبھی آپ مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں سب سارے مفاہیم آپ لوگ، یہ ساری بحثیں چونکہ منطق میں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ معقولات ثانیہ احسان منطقی، صحیح لکھا اور صحیح بولا آپ لوگوں نے۔ خوب، اب جو کچھ بیان کیا گیا اس کو دیکھنے کے بعد بر اساس آنچه گفتیم امتیاز معقول اول و ثانی فلسفی با معقول ثانی منطقی در این است۔ جو کچھ بیان کیا گیا اس کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ آن دو بر امور خارجی اطلاق میں شوان، یہ جو معقول اول ہے اور معقول ثانی فلسفی، یہ دونوں امور خارجی پر اطلاق ہوتے ہیں، ولی معقول ثانی منطقی فقط صفت مفہوم ذہنی است۔ معقول ثانی فلسفی کا خارج سے کوئی مطلب نہیں، صرف ایک مفہوم ذہنی، صفت ذہنی ہے۔ واما فرق معقول اول با ثانی فلسفی در این است، تو اگر آپ نے معقول اول کو بھی اور معقول ثانی فلسفی دونوں کو کہہ دیا کہ خارج سے اس کا رابطہ ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں فرق یہ ہے کہ اولی یعنی معقول اولی یعنی اولی یعنی معقول اول، اور ثانی جو ہے گا وہ معقول ثانی فلسفی ہو جائے گا، معقول ثانی فلسفی۔ تو کہا تین چیزیں ہو گئیں، ایک معقول اول ہے، ایک معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقی ہے۔ تو کہا معقول ثانی منطقی جو ہے وہ الگ ہے، اس کا صرف ذہن سے تعلق ہے۔ معقول اول اور معقول ثانی فلسفی جو ہے ان دونوں تعلق خارج سے، مگر دونوں خارج سے تعلق تو ہے لیکن ان دونوں میں آپس میں تو کچھ فرق ہے۔ تو کہتے ہیں اولی یعنی معقول اول بدون مقایسے و تعامل ذہنی بدست می آیت، پہلا والا جو ہے اس میں ذہن کو بروئے کار نہیں لے آتا، ذہنی کنجکاوی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ذہنی استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بخود یہ مفہوم سفیدی و مفہوم طرز آ جاتا ہے، نظر آتا ہے خارج کو دیکھنے کے بعد، محسوس کرنے کے بعد۔ ولی دومی یعنی دومی پہ لکھیے معقول ثانی فلسفی از راہ مقایسے و تعامل ذہنی حاصل میں شباد۔ تعامل ذہنی وہی تعامل ہے، تعامل ذہنی ذہن کو عمل میں لانا، کام میں لانا، استعمال کرنا، اور تعامل یعنی غور و فکر۔ یعنی جو معقول ثانوی ہے، معقول فلسفی ثانی فلسفی، معقول ثانی فلسفی،
وہ اس کا تعلق ہے تو خارج سے، مگر اس میں نتیجہ حاصل کرتے ہیں ذہنی کوشش کے بعد. خارج میں آگ گرم ہے مگر ذہنی کوشش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خارج میں جو کہتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ حرارت ہے، حرارت کی وہ علت ہے، مگر ذہنی کنجکاوی اور تلاش کے بعد جو ہے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آگ جو ہے حرارت کی علت ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.